नाज़रीन और हाज़रीन तमाम देखने वालों को ज़ारा राजपूत का सलाम। एक बार फिर नेशन टीवी कौम की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ बहुत मशहूर तज्ज़िया निगार, कॉलमिस्ट और ब्लॉगर मौजूद हैं, जिनका तारुफ जितना करवाया जाए उतना कम है। आइए हम इनका तारुफ इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान नासिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान नासिर साहब, आज हमने आपको बुलाया है कोरोना के ऊपर बात करने के लिए। जी जैसे कि जी आप जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी हुई है। कोरोना की तीसरी लहर के लिहाज से हम आपसे प्रोग्राम करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इमरान साहब ये बताएं कि कोरोना वायरस बेसिकली है क्या? बुनियादी तौर पे इस वायरस का आगाज़ जो है वो चाइना के शहर वुहान से हुआ। और उस वक्त लोगों का ये ख्याल था कि चूँकि चाइना के अंदर वो हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर हर कुछ खा लेते हैं, तो शायद ये वहाँ पे कोई अल्लाह का अज़ाब है। और दूसरा वर्जन ये था पाकिस्तान में मजहबी हलकों के अंदर कि चूँकि वहाँ सिंकियाक का जो सूबा है वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, तो वहाँ बड़ा जुल्म होता था, उसकी वजह से ये है। लेकिन फिर जब वुहान से ये निकला और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया के दूसरे ममालिक में फैलना शुरू हुआ, तो 27 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर पहला कोरोना केस 2020 में आइडेंटिफाई हुआ। और वो पाकिस्तानी जो ईरान गए थे उनसे वापसी में उनमें कुछ लोगों में से इसकी तस्दीक हुई, और फिर इसका जो सिलसिला था वो बढ़ता चला गया। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किसी हद तक इस वबा से महफूज भी रखा। पाकिस्तान में जो डेथ टूल है वो बहुत कम है, पेशेंट जो इसका शिकार जो लोग हुए हैं वो भी कम हैं। तो अभी जो तीसरी लहर अब आई है, तो इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये लहर ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए। उसके लिए हुकूमत ने, आपको पता है कि कुछ इक़दाम फ़ौरी तौर पे किए। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को कुछ अज़ला के अंदर बंद किया, और कारोबार और मार्केटों के ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद की हैं। तो अब मार्केट्स 6 बजे बंद हो रही हैं, उसके बाद शादी हॉल बंद किए, मज़ारात बंद किए। तो हुकूमती इक़दाम अपनी जगह किसी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन आज एक फ़ैसला जिसका इदराक आज हुआ है लोगों को, वो हुआ कि बरोज़ हफ्ता और इतवार यानी सैटरडे संडे जो छुट्टी का दिन है उस पर भी कारोबार मराकज़ को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और राब इख्तियार को ये देखना होगा कि इससे जो आम आदमी है, जो दिहाड़ीदार मज़दूर है, जो लोअर क्लास मज़दूर है, जो यहाँ पे काम करता है, वो ज़्यादा मुतासर होगा। उसका रोज़गार तो बिल्कुल छिन गया, क्योंकि बाकी वीकडेज़ के अंदर बिज़नेस हो नहीं रहा, क्योंकि वही आलमोस्ट वर्किंग आवर्स हैं। तो ये 2 दिन के अंदर भी जब आपने कारोबार पे पाबंदी लगा दी, तो अब अल्टीमेट होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, शादी वालों के लोग तो पहले ही बेरोज़गार हो गए। अब जो शॉपिंग प्लाजाज हैं, बड़ी मार्केटों में जो लोग काम कर रहे थे शॉप्स के ऊपर, तो उनको ज़ाहिर है ओनर्स यही कहेंगे भाई बिज़नेस नहीं है, आप जाएँ, जब हालात बेहतर होंगे तो हम आपको बुला लेंगे। तो इससे एक डिज़ास्टर आएगा जो पहले भी आया था। तो लिहाजा हुकूमत को इसको रिव्यू करना चाहिए, और सैटरडे संडे के लिए दिन अगर आप ज़्यादा वक्त नहीं तो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही अगर मार्केट्स खोल देंगे तो शायद कुछ ना कुछ कारोबार चलेगा। और उसके साथ साथ मैं हुकूमत से ये भी कहूँगा कि हुकूमत शादी हालों और ऐसी जगहों से बेरोज़गार होने वाले लोगों के लिए कोई प्लान भी दे, उनके लिए कोई आमदन का सिलसिला भी बनाए, ताकि उनके जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा ना हो, वो मुश्किलात कम की जा सकें। जी, ठीक हो गया इमरान साहब, आपने बहुत बाखूबी हुकूमत के इक़दामात के बारे में भी बताया। इमरान साहब, अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हम मोस्टली अगर बाहर जाते हैं तो मोस्टली जगहों पे जी हम जी देखते हैं बहुत से कारोबारी मराकज़ ऐसे हैं जो टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग के बाद भी हमें खुले हुए नज़र आते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर ओवरऑल करप्शन का एक अंसर मौजूद है। तो पाकिस्तान के अंदर जो इदारे इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि जिन्होंने इस चीज़ को हैंडल करना है, चेक एंड बैलेंस रखना है, उनके अंदर कुछ ऐसे एहलकार हैं जो पैसे ले लेते हैं, जो किसी न किसी वे में फ़ेवर ले लेते हैं, और वो उन कारोबारी मराकज़ को या मखसूस दुकानदारों को ये फैसिलिटी देते हैं कि ठीक है आप कारोबार करें, जब हमारे पास शिकायत आएगी तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि इन इलाकों के अंदर जहां आपने स्मार्ट लॉकडाउन किया है उसको यकीनी बनाएं, लेकिन उसको यकीनी बनाने के साथ साथ आवाम की मुश्किलात और स्पेशली बेरोज़गार होने वालों की मुश्किलात का इदराक भी करें, उसका भी कोई सलूशन या हल जो हुकूमत दे। इमरान साहब, यहाँ पे एक और चीज़ में तहलका अंगेज इंकशाफ अभी रिसेंटली हुआ है, और वो ये इंकशाफ है कि जी इमरान खान खुद कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। इसके बारे में आप क्या तजवीज़ देंगे? आपके क्या
آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جی دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان کا پہلے بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا اور وزیر اعظم عمران خان کوارنٹائن ہو گئے تھے، اس کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے تھے۔ اب یہاں پہ 2-3 سوال کھڑے ہوتے کہ عمران خان صاحب کا جو کرونا ٹیسٹ ہوا ہے وہ کس وقت ہوا ہے؟ عمران خان صاحب نے کل ویکسینیشن کروائی ہے۔ جی بالکل۔ اب اگر وزیر اعظم کو ویکسینیشن کے بعد کرونا ڈائگنوز ہوا ہے تو یہاں بڑے سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں تو یہ سوال بھی کھڑا ہوا کیا یہ ویکسین جو کہ چائنا سے ہمیں مل رہی ہے یہ مؤثر ہے، اور اگر یہ مؤثر ہے تو پھر پرائم منسٹر صاحب کو کرونا کیوں ہوا، اور اگر کرونا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں ہے، یہ بھی ایک ممکنہ بات کی جا رہی ہے، لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ اس لیے پازیٹیو شو کی گئی ہو تاکہ عوام کو ایک تھریٹ دیا جا سکے کہ کرونا اس وقت بڑا خطرناک ہے اور یہ تیسری لہر کے اندر زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے، اس لیے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ عوام کی جان بچانے کے لیے کیے ہیں۔ تو یقیناً ہم اس چیز سے متفق ہیں کہ حکومت کے اقدامات ہونے چاہیے، ایس او پیز پہ عمل ہونا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے، ماسک کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو عام آدمی ہیں، مزدور طبقہ ہے یا اسکولوں کے ٹیچرز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے، گورنمنٹ سیکٹر کے اسکول کے ٹیچرز کو تو سیلری ملتی رہے گی، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ مسائل ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر زیادہ تر اسکول جو ہیں وہ رینٹ کی بلڈنگس کے اندر ہیں، تو وہ رینٹ پے کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا جب، اور بچے اسکول نہیں آئے تو پیرنٹس فی نہیں پے کریں گے، ان ٹیچرز کو سیلری نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کے اندر دوسرا اسٹاف ہے، سویپر ہوتی ہے، آیا ہوتی ہیں، پھر شادی ہالوں کے اندر جو ویٹرز کام کرتے ہیں، ہوٹلز کے اوپر جو ویٹرز کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ سیٹرڈے سنڈے کو جب آپ یہ شاپس اور مارکیٹیں بھی بند کر دیں گے تو کاروباری سرگرمی بھی محدود ہوگی، اس کی ملک کی معیشت کو بھی نقصان ہوگے۔ تو حکومت کو ان سٹیپس کو تھوڑا سا ریویو کر کے تھوڑا سا آسان کرنا ہوگا اور لوگوں کے روزگار کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ تو بہرکیف پرائم منسٹر صاحب کا اگر تو واقعی یہ پازیٹیو ہے تو یہ پھر یہاں تو سوال کھڑا ہے ویکسینیشن کے اوپر، اور اگر پرائم منسٹر صاحب کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ لوگوں کی ایک رائے جو ایک طبقے کی ہے کہ یہ جان بوجھ کے پازیٹیو شو کیا گیا، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں کہ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے۔ تو اب یہ حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کیا اقدامات لیتی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب آپ کی یہاں تو مجھے لگتا ہے ٹائمنگ غلط ہو گئی ہے، آپ ویکسینیشن کروانے کی پکچر بھی چل رہی ہے اور اس کے تقریباً 24 گھنٹے کے اندر آپ کے اندر کرونا کے ڈائگنوز ہوا ہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہے دونوں طرف، تو اس کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سر جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ویکسینیشن کے حوالے سے، جی بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ اس ویکسینیشن کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، یہ ویکسینیشن جب ہو رہی ہے اس میں پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو دی گئی، اس کے بعد 60 سال یا اس سے اوپر کی ایج اور 70 سال کی ایج کے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ جی تو جو ویکسینیشن ہوتی ہے پوری دنیا کا جو ویکسینز ہیں ان کے شارٹ ٹرم بھی افیکٹس ہوتے ہیں، لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں۔ لانگ ٹرمز کو تو جج نہیں کیا جا سکتا، وہ سم ٹائمز سالوں بعد ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر ویکسینیشن سینٹرز میں جا کے دیکھیں تو یہ حکومت نے بڑا اچھا اس کو مینیج کیا ہے۔ وہاں پہ جب ویکسینیشن کی جاتی ہے تو 30 منٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، پیشنٹ کو وہاں رکھ کے آبزرو کیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں آیا، اگر آیا ہے تو وہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اور کیا وہ کتنے % پیشنٹس میں آتا ہے، تو اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے۔ تو وہ 30 منٹس کا ٹائم دیتے ہیں اور وہاں پہ وہ آبزرو کرتے ہیں، باقاعدہ وہاں ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، وہ پیشنٹ کو آبزرو کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقی بات ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ویکسینیشن یا میڈیکیشن کی جاتی ہے، خاص طور پر ویکسینیشن، اس کے اندر آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے ہیں۔ ان کا پتہ شارٹ ٹرم میں یا لانگ ٹرم میں چلتا ہے۔ شارٹ ٹرم کو اس طرح مینیج کیا جاتا ہے، لانگ ٹرم جب سامنے آتا ہے تو پھر ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے کہ ان کو کیسے دور کرنا ہے۔ بالکل۔ عمران صاحب، ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو کرونا پازیٹیو شو کر دیا گیا ہے، وہ کرونا پازیٹیو شو ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے یہ اس ٹائم کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں اس ٹائم ہم پاکستان کا سارا مستقبل عمران خان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، تو ایسے مشکل وقت میں اور ایسے کریٹیکل ٹائم پہ عمران خان کا کرونا پازیٹیو ہونا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی سرگرمیوں کے اندر رکاوٹ کا باعث بنے گا؟ ظاہرہ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی ملک کا مستقبل کسی ایک شخص سے نہیں جڑا ہوتا، ہاں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے کہ کرونا وائرس اگر ان کا پازیٹیو آیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، وہ جلد صحت یاب ہوں اور وہ اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔
اس کے اندر یہ ہے کہ وہ سرگرمیاں تو افیکٹ ہوں گی کہ وہ کہیں جا رہے تھے، کہیں پبلکلی وزٹ کر رہے تھے یا اداروں کے اندر جا کے وزٹ کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں گورننس کیسی چل رہی ہے، لوگوں کو کیا ریلیف مل رہا ہے، لوگوں کی مشکلات کیا ہیں۔ اب یہ کہ پرائم منسٹر کو کوارنٹائن ہونا پڑے گا، جو انتظامی امور ہیں جو انہوں نے رن کرنے ہیں وہ گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ جو ڈاکومنٹ سائن ہونے ہیں وہ بھی سائن ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں ان کو محدود کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کوارنٹائن ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ کوارنٹائن ہو گئے ہیں۔ تو اگر ان کا کرونا ٹیسٹ واقعی ہی پازیٹیو ہے، جو ایک طبقے کا خیال ہے کہ نہیں ہے، اور وہ برکہ وہ ایک الگ بحث ہے، تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، تو ہمارے بھی پرائم منسٹر ظاہر ہے اس ملک کے ہر شہری کے لیے وہ پرائم منسٹر ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وزیر اعظم عمران خان کو صحت عطا فرمائے اور وہ جلد صحت یاب ہو کے اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھرپور انداز سے جاری رکھ سکیں۔ ہم پرائم منسٹر کی صحت کے لیے دعا گو ہیں اور عوام سے بھی اس چیز کی اپیل کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اور میرے مہمان عمران ناصر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔